خوش آمدید دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں پاکستان کے جڑواں شہر اسلام آباد اور راولپنڈی کے کرنٹ میگا پروجیکٹس کے بارے میں بات کروں گا جو ان دونوں جڑواں شہروں کی ترقی کو بوسٹ دیں گے اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA نے اسلام آباد میں پاکستان کے سب سے بڑے IT پارک کے قیام کی منظوری دے دی ہے جو شہر کے تکنیکی ڈھانچے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ سیکٹر G10 میں 3.3 ایکڑ کے پلاٹ کا احاطہ کرے گا۔ اسلام آباد IT پارک کا بنیادی رقبہ 1,00,000 مربع فٹ پر محیط ہوگا۔ CDA حکام کا تخمینہ ہے کہ IT پارک میں 5,000 سے 6,000 فری لانس کے تخمینے کے ساتھ کافی ورک فورس کو جگہ دی جائے گی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت کام کرنے والے پارک کا مقصد فری لانسنگ، سٹارٹ اپس، سافٹ ویئر ہاؤس اور SMEs کے لیے کام کرنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ دفتری جگہوں کے علاوہ پارک میں ضروری سہولیات جیسے تحقیقی مراکز، کانفرنس ہال، میٹنگ رومز اور ایک لائبریری بھی شامل ہوگی۔ مزید برآں IT مصنوعات کی نمائش، تعاون کو آسان بنانے اور صنعت کے اندر اختراعات کو فروغ دینے کے لیے مخصوص علاقے مختص کیے جائیں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو CDA یا حکومت سے فنڈنگ کی ضرورت کے بغیر مکمل کیا جائے گا، جیسا کہ CDA کے ممبر ٹیکنالوجی نعمان خالد نے تصدیق کی ہے۔ مکمل ہونے پر پارک کی ملکیت 15 سال بعد مکمل طور پر CDA کو منتقل کر دی جائے گی۔ تعاون کو بہتر بنانے اور منصوبے کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت ID اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ سیکٹر G10 جو اپنی یونیورسٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کے مرکز کے لیے جانا جاتا ہے، اب وہ IT پارک کے قیام کے ساتھ تکنیکی ترقی کا مرکز بھی بننے جا رہا ہے۔ اس اقدام کا IT سیکٹر پر مثبت اثر پڑے گا جو ملک کی ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے گا، لوگوں کو ملازمتوں کے موقع فراہم کرے گا اور IT سیکٹر میں بوم آئے گا۔ اسٹریٹجک شراکت داری کے ساتھ جدید ترین انفراسٹرکچر کا امکان اسلام آباد کی بڑھتی ہوئی ٹیک انڈسٹری کے روشن مستقبل کا وعدہ کرتا ہے۔ اس اقدام سے ملک کی IT انڈسٹری کو فروغ ملے گا اور ملک ترقی کرے گا۔ انتظامیہ تاجر برادری کی سہولت کے لیے راولپنڈی میں 5,000 ایکڑ پر اکنامک زون قائم کرے گی۔ راولپنڈی کی ماسٹر پلاننگ میں 5,000 ایکڑ کا اکنامک زون شامل ہے جہاں تاجر فیکٹریاں لگائیں گے اور مقامی لوگوں کو معاشی موقع فراہم کریں گے۔ راولپنڈی شہر کی تفصیلات پہ جائیں تو راولپنڈی کیپٹل اسلام آباد کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دونوں کو ٹوین سٹیز کہتے ہیں، لیکن یہ سٹی پنجاب صوبے میں آتی ہے۔ راولپنڈی 6 اضلاع کا ایک ڈویژن ہے جس کا رقبہ 22.9 مربع کلومیٹر ہے۔ راولپنڈی ڈویژن میں 22 تحصیلیں ہیں اور ڈویژن کی کل آبادی 11.4 ملین ہے۔ راولپنڈی ڈویژن میں 72.25% کی لٹریسی ریٹ ہے اور ڈویژن میں 12 یونیورسٹیاں اور 5 خصوصی انسٹیٹیوشنز ہیں۔ ڈویژن میں سالانہ ترقی پروگرام 2023 سے 24 کے تحت 180,000 ملین روپے کی کل 544 اسکیمیں ہیں اور ترقیاتی اسکیموں میں اب تک 33% فنڈنگ استعمال ہو چکی ہے۔ اس وقت راولپنڈی میں مختلف میگا پروجیکٹس پر کام جاری ہے۔ راولپنڈی رنگ روڈ کا فیز 1 راولپنڈی کو نئی شکل دینے والا ایک میگا پروجیکٹ تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی رنگ روڈ کے ساتھ مختلف اکنامک کوریڈورز بنائے جائیں گے تاکہ راولپنڈی میں مقامی صنعت کو فروغ دے کر زیادہ سے زیادہ معاشی مواقع فراہم کیے جا سکے۔ تاجر برادری کی تجویز پر راولپنڈی میں ماسٹر پلاننگ کے تحت 5,000 ایکڑ پر مشتمل اکنامک زون بنایا جائے گا۔ راولپنڈی کو یومیہ 35 ملین گیلن پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے دادوچا ڈیم کی تعمیر کا کام بھی تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے اور مختلف منصوبے جس میں لیا ایکسپریس وے، کچہری چوک، سیف سٹی پروجیکٹ، واٹر سپلائی اسکیموں اور ہولی فیملی ہسپتال شامل ہیں جو جلد ہی مکمل کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈویژن کے تمام اضلاع میں واہ جنرل ہسپتال میں 150 بستروں پر مشتمل ریہیب سینٹر کی تعمیر، پیر ودائی بس سٹینڈ، سلاٹر ہاؤس، VICS سینٹر، فری لانس IT سینٹر اور جمنیزیم کی اپ گریڈیشن بھی رواں سال کی ترقیاتی اسکیموں میں شامل ہے۔ ڈویژن کے دیگر اضلاع میں بھی ڈویژنل پبلک اسکول کا آغاز کیا جائے گا۔ لیاقت باغ لائبریری کو بھی تیار کیا جائے گا۔ ڈویژنل انتظامیہ کی موجودہ توجہ ذخیرہ اندازوں کے خلاف کارروائی، ماحولیاتی مسائل، عوام کے لیے بہتر سفری سہولیات کی فراہمی۔ راولپنڈی کی پلاننگ کے مطابق فیڈر بس سروس نہ ہونے کے باعث میٹرو بس کا مکمل استعمال نہ ہو سکا۔ شہر بھر میں 80% فیڈر بس سروس شروع کی جائیں گی۔ یہ فیڈر بس سروس مسافروں کو شہر بھر سے میٹرو اسٹیشن تک لے جائے
گی۔ راولپنڈی ڈویژن میں 60 چھوٹے ڈیم تھے اور پانی کی فراہمی کا مناسب نظام تیار کیا گیا تھا۔ آب پاشی کا رقبہ 17,000 ایکڑ سے بڑھا کر 42,000 کر دیا گیا ہے اور چھوٹے ڈیموں کے پانی کی فراہمی کے نظام کو مکمل طور پر فعال کر کے اسے 80,000 ایکڑ تک لے جانے کا ہدف ہے۔ یہ سارے میگا پروجیکٹس راولپنڈی کو ایک بوسٹ دیں گے جس سے راولپنڈی کی عوام فائدہ اٹھا سکے گی اور ترقیاتی منصوبوں میں ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ ڈاؤن ٹاؤن ایریا جو ہمارے کیپٹل اسلام آباد میں واقع ہونے والا ہے اور یہ حیرت انگیز علاقہ امارات گروپ کے ویژنری ماسٹر مائنڈز کی طرف سے پریزنٹ کیا گیا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاؤن ٹاؤن اصل میں ہوتا کیا ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن کو شہر کا مرکزی کاروباری ضلع بھی سمجھا جاتا ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن شہر کے جغرافیائی، تجارتی، ثقافتی اور سیاسی مرکز کو سمیٹتا ہے۔ یہ اکثر مشہور آئیکونک ایلیمنٹس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جو کسی بھی ڈیولپڈ شہر کی خوبصورتی اور سکائی لائنز کو بھر دیتا ہے۔ یہ ایسی جگہ پر واقع ہوتا ہے جہاں پر بس، ریل لائنز اور ڈیفرنٹ سکائی لائنز کا انٹرسیکشن ہوتا ہے۔ امریکہ میں یہ فریز ڈاؤن ٹاؤن پہلی بار 1770 میں منہیٹن کو پریزنٹ کرنے کے لیے یوز کیا گیا اور منہیٹن میں آج بھی یہ ڈاؤن ٹاؤن نیبرز کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ زائرین کو مختلف قسم کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے جس سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور یہاں کا پرجوش مظاہرہ انہیں متاثر کرتا ہے۔ اس ڈاؤن ٹاؤن ایریا کی وجہ سے اسلام آباد اور راولپنڈی ایک بے مثال پیراڈائم تبدیلی کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ آپ مکمل طور پر حیران ہونے والے ہیں کیونکہ اسلام آباد ڈاؤن ٹاؤن نے ایسے نئے معیارات مرتب کیے ہیں جو پورے ملک میں بے مثال رہیں گے۔ امارات گروپ کے سابقہ پروجیکٹس پر اگر آپ نظر ثانی کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن یہ واضح رہے کہ یہ کوئی عام منصوبہ نہیں ہوگا۔ اسلام آباد ڈاؤن ٹاؤن آپ کی خوابوں کی رہائش اور طرز زندگی ہے جہاں پر ہر ایک شہری رہنا چاہتا ہوگا۔ یہ اپنی ہی ایک دنیا ہوگی جو اپنے روشن دائرے میں رہنے والے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے تیار ہے۔ عالمی معیار اور طرز زندگی کو بڑھانے کے عزم کے ساتھ اس کا مقصد ٹوین سٹیز کے لوگوں کو ایک پرکشش اور ایسی جگہ لانا ہے جو کسی بھی ڈیولپڈ شہر یا متبادل ہو یا اس سے بہتر بھی ہو۔ امارات گروپ کے ترجمان کا کہنا ہے اسلام آباد ڈاؤن ٹاؤن کو دبئی ڈاؤن ٹاؤن کی شان و شوکت کی عکاسی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ شاندار ترقی اسلام آباد کے دل کو نئی شکل دینے اور جڑواں شہروں میں اپنا ایک معیار لانے کے لیے تیار ہے۔ ہلچل سے بھرپور گرینڈ بازار سے لے کر امارات رہائش گاؤں اور امارات کے وسیع مال تک اسلام آباد ڈاؤن ٹاؤن ایک ایسے طرز زندگی کا وعدہ کرتا ہے جو نیو یارک شہر اور دبئی کے بہترین طرز زندگی کی یاد دلاتا ہے۔ اب اگر ہم اس کی مزید تفصیلات میں جائیں اور انویسٹمنٹ اپرچونٹی پہ نظر ثانی کریں تو اسلام آباد ڈاؤن ٹاؤن میں یہ مرکز شامل ہوں گے۔ پہلے نمبر پہ مال آف امارات، یہ پاکستان کا سب سے بڑا مال ہوگا جہاں پر ملک بھر کے لوگ آئیں گے اور اپنے پسند کی خرید و فروخت کریں گے۔ انہیں پاکستان کا بلکہ دنیا کی ہر ضرورت اشیاء یہاں سے میسر ہوں گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ امارات ریزیڈنسیز ہیں، یہ بڑے بڑے پلازے ہوں گے جہاں پر لوگوں کی رہائش گاہیں ہوں گی۔ تیسرے نمبر پہ گرینڈ بازار ہے جسے نیو راجہ بازار کا نام دیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اربن فارسٹ ہیں، یہ اسپیشلی ڈیزائن جنگلات ہوں گے جو اپنے زائرین کے لیے خوبصورت منظر پیدا کریں گے۔ پانچویں نمبر پہ ہارلے ہیلتھ کیئر ہوگا جو اسلام آباد ڈاؤن ٹاؤن کا میگا ہاسپٹل سینٹر ہوگا۔ چھٹے نمبر پہ الیکٹرانکس اور موبائل مارکیٹ ہوگی اور ساتویں نمبر پہ ایک یونیورسٹی ٹائپ کی انسٹیٹیوشن ہوگی اور آخر میں امارات بلو ورلڈ ہوگا۔ اور اب اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو اسلام آباد ڈاؤن ٹاؤن مرکزی اسلام آباد ایکسپریس وے پر واقع ہوگا جو اسے مثالی رہائشی اور تجارتی منزل بناتا ہے۔ اسلام آباد ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ لگژری لائف سٹائل اور کنیکٹیوٹی کا ذریعہ بنے گا جو لوگوں کو اپنی طرف رائب کرے گا۔ اسلام آباد ایکسپریس وے کے سامنے یہ ایک پرفیکٹ لوکیشن ہے کیونکہ یہ ایکسپریس وے ایک لائف لائن کے طور پر جانی جاتی ہے جو مختلف ریجنز کو کنیکٹ کرتی ہے، فیصل مسجد سے ٹی چوک تک۔ اس جگہ کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ اس ایریا کے اندر 7 لاکھ لوگ اس کے 5 کلومیٹر ریڈیس کے اندر آباد
آباد ہے۔ اس کے علاوہ 20 سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اس ایریا کے 20 منٹ کی ڈرائیو میں شامل ہیں، جو اسلام آباد ڈاؤن ٹاؤن کو اور مزید خوبصورت بنانے کے لیے تیار ہیں، جو اسلام آباد ڈاؤن ٹاؤن کے لیے مزید اپرچونٹی بنائیں گی۔ اب امید ہے کہ یہ میگا پروجیکٹ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کے لیے ایک ریولوشن لائے گا اور شہریوں کو ملازمتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور خوبصورت ڈیسٹینیشن مل جائے گا جہاں پر وہ ایک لگژری لائف سٹائل کے ساتھ رہ سکیں گے اور ملک میں ترقی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔